السلام علیکم۔ کلارا تو اپنے انجام کو پہنچ گئی لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ موساد والے را کی مدد سے یہاں کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں اس سے ان کے طریقہ کار اور خاص آدمیوں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ آشیش کمار سے بھی ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ اتنی بار آور ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے جن ٹھکانوں کے بارے میں بتایا تھا وہ خالی پڑے ہیں۔ مسلسل ہاتھ پیر مارنے کے باوجود ہمارے آدمیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ دونوں ذیشان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذیشان کے لہجے میں شدید افسوس تھا۔ میرے خیال میں اگر ہم تھوڑی احتیاط سے کام لیتے تو نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ کلارا کو صرف ایک آدمی کے ساتھ یہاں بھیجنے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ اگر اشرف کو کور دینے کے لیے کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہوتے تو حملہ آوروں سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکتا تھا۔ شہریار نے خیال آرائی کی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کرنل صاحب کو خود بھی افسوس ہے کہ انہوں نے عجلت میں یہ قدم اٹھا لیا۔ بس اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جلد از جلد لڑکی کو ہماری تحویل میں پہنچا دیا جائے۔ ذیشان خود کفِ افسوس مل رہا تھا۔ گھر کی تلاشی لینے پر بھی کچھ نہیں ملا۔ ہاں، وہ گھر صرف ہفتے بھر پہلے اسٹیٹ ایجنسی کی مدد سے کرائے پر لیا گیا تھا اور کرائے پر لینے والے نے اپنے جو کوائف ظاہر کیے وہ جعلی ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی رات بیتی نہیں تھی لیکن سی ایف پی والوں نے تیزی سے اپنی کارروائی مکمل کر لی تھی، یہاں تک کہ وہ رات گئے تک کھلی رہنے والی اسٹیٹ ایجنسی سے معلومات حاصل کر کے ان کی تصدیق کا کام بھی کر چکے تھے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، دنیا کا کوئی بھی سیکرٹ ایجنٹ کوشش کرتا ہے کہ اپنے پیچھے کوئی کلو نہ چھوڑے۔ یہاں تو را کے ساتھ ساتھ موساد کے ایجنٹ بھی برسرے پیکار تھے۔ شہریار نے تبصرہ کیا۔ ہاں، موساد والے را کے ایجنٹس سے کہیں زیادہ ذہین اور بہادر ہوتے ہیں۔ کلارا کی جامہ تلاشی سے حاصل ہونے والا سامان اگرچہ گاڑی کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کی جیولری وغیرہ کی آڑ میں خودکشی کا کوئی سامان اور حساس مائکرو فون ضرور ہوگا۔ جب ہی تو اس کی ماں کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور کلارا کو بھی چھڑانے اور ناکامی کی صورت میں مروانے کی کوشش کی گئی۔ ذیشان نے اس کی تائید میں دلیل پیش کی، پھر ذرا پرخیال انداز میں بولا، شہریار میں ایک پوائنٹ پر غور کر رہا ہوں۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ ان لوگوں نے تم پر اتنی خاص نظر رکھنا ضروری سمجھا کہ کلارا سے تمہاری شادی ہی کروا ڈالی؟ میں انجانے میں ان کی راہ پر لگ گیا تھا۔ نورپور میں ہونے والے بم بلاسٹ کے بعد میں نے الہ آباد کے اس مدرسے کو دریافت کر لیا تھا جہاں را کا ایجنٹ شاہ نواز کے روپ میں گاؤں کے معصوم اور بھولے بھالے بچوں کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ پھر میں ورما تک بھی جا پہنچا تھا اور آشیش کمار کی گرفتاری میں بھی میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ شامل ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ آخر اس علاقے میں وہ لوگ اتنے سرگرم کیوں ہیں؟ کلارا تو چلو تمہاری نگرانی کر رہی تھی، لیکن اس کی ماں کیوں پیر آباد میں رہ رہی تھی؟ وہ کلارا سے کہیں زیادہ سینئر اور منجھی ہوئی ایجنٹ تھی، پھر اسے کیوں ایک گاؤں میں ڈال دیا گیا؟ اسکول میں ٹیچنگ کے ذریعے بچوں کے ذہنوں کی برین واشنگ کرنے والا کام بھی مجھے اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں لگتا۔ پیر آباد میں یقیناً کچھ اور بھی خاص بات ہے جو سنتھیا جوزف وہاں موجود تھی۔ ذیشان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پیر آباد میں تو چودھری افتخار کا ہی سکہ چلتا ہے، بلکہ وہ اتنا با اختیار ہے کہ ارد گرد کے دیہاتوں کے دوسرے چودھری بھی اس سے دبتے ہیں۔ میری اصل جنگ تو شروع ہی سے چودھری سے ہوئی تھی۔ میں اس کے مظالم کے خلاف سینہ سپر ہوا تھا اور پھر پتہ نہیں کیسے یہ را اور موساد کا چکر شروع ہو گیا۔ وہ خود بھی الجھنے لگا۔ ایک منٹ، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چودھری خود بھی درون خانہ ان ملک دشمن ایجنٹوں سے ملا ہوا ہو؟ تم نے کلارا کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کلارا کو تم تک پہنچانے میں چودھری کا پورا ہاتھ تھا۔ بظاہر تمہیں اپنی مظلومیت کی کہانی سنا کر تمہاری ہمدردیاں حاصل کرنے والی کلارا شاید شروع ہی سے چودھری سے تعاون کر رہی تھی، یا پھر یہ کہ چودھری اس سے تعاون کر رہا تھا اور اصل منصوبہ اسی کا تھا۔ اگر تم غور کرو تو تمہارے گرد بہت خوبصورتی سے جال بنا گیا۔ تمہاری نیچر کے بارے میں تو چودھری شروع ہی سے اندازہ لگا چکا تھا کہ تمہیں کسی بازاری عورت کے ذریعے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے تمہیں شادی کے جال میں پھانس کر اپنی ایک اہم ایجنٹ کو تمہارے قریب کر دیا تاکہ تمہارے ہر عمل پر نظر رکھ سکیں۔ اب تم غور کرو کہ تمہاری وجہ سے چودھری کو کہاں کہاں رکاوٹ کا سامنا تھا اور اپنی شادی کے بعد کن معاملات سے تمہاری نظر ہٹ گئی۔ ذیشان بالکل درست سمت میں سوچ رہا تھا، خود وہ بھی سوچ میں ڈوب گیا۔
بنیادی طور پر میرے چودھری سے دو ہی اختلافات ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، خاص طور پر تعلیم کا سخت مخالف ہے۔ دوسرے، میں نے سابقہ فارسٹ آفیسر اور ایس پی کے گٹھ جوڑ سے کی جانے والی لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ پر سخت پہرا لگوا دیا ہے۔ موجودہ فارسٹ آفیسر اور ایس پی دونوں ہی پہلے والوں سے بہت بہتر ہیں، اس لیے چودھری کا دھندا ٹھپ ہو گیا ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے چودھری سے اپنے اختلافات کی وجوہات بیان کیں۔ نہیں یار، یہ دونوں ہی پوائنٹ ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے موساد والے تمہاری راہ پر لگ جائیں۔ تعلیم و ترقی کے معاملے میں چودھری کا جو رویہ ہے وہ ہمارے جاگیرداروں کے ہاں عام ہے۔ رہی اسمگلنگ والی بات، تو لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ سے بھی را یا موساد جیسی ایجنسیوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے ہمارے اندرونی مسائل ہیں جو ہر جگہ ہیں، اس لیے بالخصوص تمہارے علاقے میں ان کے سرگرم ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ذیشان نے دونوں ہی پہلوؤں کو فوراً رد کر دیا۔ بات تمہاری بھی صحیح ہے، لیکن اگر چودھری کے را یا موساد میں سے کسی سے روابط ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بے شک چودھری کا اعلیٰ افسران میں اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ایسے اہم ملکی رازوں تک پہنچ ہوگی جن سے کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو دلچسپی ہو۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہی ہے تو اس صورت میں تو انہیں بالکل بھی مجھے نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، تاکہ جو کام خاموشی سے چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ اس نے فوراً قائل ہوتے ہوئے خود بھی صورتحال کا تجزیہ کیا۔ یہ ملکی راز ادھر سے ادھر کرنے والا معاملہ نظر نہیں آتا۔ اگر تم کلارا کی باتوں کو یاد کرو تو ہمیں ان کے 3 ہدف نظر آتے ہیں: کسی بھی قسم کی تعلیم کے ذریعے ذہنوں کی برین واشنگ کرنا، ہیروئن کے پھیلاؤ اور اسلحے کے ذریعے دہشت گردی کا فروغ۔ اور دیکھا جائے تو ان تینوں طریقوں سے بھی وہ ایک ہی ہدف حاصل کر رہے ہیں: ہماری یوتھ کو ناکارہ بنانا۔ اب اگر ہم ان معاملات میں چودھری کے کردار کو دیکھیں تو صرف وہ اکیلا ہی کیا، اس کے دوسرے بھائی بند بھی اپنی رعایا کو جدید تعلیم سے محروم رکھ کر پہلے ہی ان سے تعاون کر رہے ہیں۔ چودھری اگر ان سے تعاون کر سکتا ہے تو ہیروئن اور اسلحے کے پھیلاؤ کے سلسلے میں، اور اب تک ان دونوں معاملات میں اس کے ملوث ہونے کی کوئی سنگن نہیں ملی ہے، اس لیے فی الحال تو ہم اس امکان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے بھی جہاں تک میں سمجھا ہوں چودھری کو جو بھی اہمیت ہے وہ علاقے کے حوالے سے ہے، اور تم وہ واحد بااثر شخص ہو جو اختیارات کے معاملے میں چودھری سے ٹکر لے سکتے ہو، اس لیے وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور علاقے میں سب سے اہم شے ہے پیر آباد سے متصل جنگل۔ وہ خود بھی ذیشان کے تجزیے میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بالکل صحیح، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں جنگل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو موساد والے براہ راست دلچسپی لے رہے ہیں۔ کلارا کی ماں، جس کا نام ہم فی الحال سنتھیا جوزف ہی مان لیتے ہیں، پیر آباد میں آخر کس لیے سکونت پذیر تھی؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ موساد کی ایک ایجنٹ کی وہاں مستقل موجودگی کو ضروری سمجھا گیا؟ ذیشان نے سوالات اٹھانے شروع کیے تو اس کا ذہن بھی کھلتا گیا، اور یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جب وہ اقبال باجوہ کی جگہ کسی ایماندار فارسٹ آفیسر کی تقرری کے لیے کوشاں تھا تو اسے ماریا نے ہی عابد انصاری کا نام تجویز کیا تھا۔ موجودہ حالات میں سوچا جا سکتا تھا کہ بظاہر ذمہ دار اور ایماندار آفیسر نظر آنے والا عابد انصاری انہی کا کوئی ایجنٹ ہوگا۔ اس نے فوراً ہی ذیشان کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ تم بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ اب ہمیں اتنا کرنا ہے کہ عابد انصاری کی خفیہ نگرانی کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے تعاون سے مخبروں کا ایسا جال بچھا دیں جو ہمیں اندر کی خبر لا کر دے سکیں۔ اس سلسلے میں تم ہی زیادہ بہتر کام کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے مقامی آبادی میں روابط ہیں۔ اس سے اتفاق کرتے ہوئے ذیشان نے آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کر دیا۔ ڈونٹ وری، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا۔ اب میرا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ کس طرح میرے راز لیک آؤٹ ہو رہے تھے، اس لیے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوں۔ اس نے ذیشان کو تسلی دی تو وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، چلو یہ معاملات تو طے پا گئے، بہتر ہے کہ کچھ دیر نیند لے لی جائے۔ صبح پھر تمہیں روانہ ہونا ہوگا اور مجھے بھی باقی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ شہریار نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور خود بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ذیشان اسے اپنے ساتھ اس کمرے تک لے گیا جہاں وہ کچھ گھنٹے قبل بھی موجود تھا اور خود کو ماہبانوں کی شادی کے صدمے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کہاں جانتا تھا کہ چند گھنٹوں بعد خود اس کی اپنی شادی شدہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اسے ایک اور بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ ایک بات پوچھوں شہریار؟ کمرے کے دروازے پر رک کر ذیشان اس سے مخاطب ہوا تو وہ زبان سے کچھ کہے بغیر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ویسے تو یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک دوست کی حیثیت سے اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو میں تمہاری مدد کر سکوں۔
وہ سوال کرنے سے جھجک رہا تھا، اس لیے تمہید باندھی۔ کیا تم ماریا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ شہریار نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ ہاں، تم نے اسے لاوارث لاشوں میں شامل تو کروا دیا، لیکن ظاہر ہے لوگ اسے تمہاری بیوی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ تم اس کے اچانک غائب ہو جانے کی کیا وضاحت دو گے؟ تم اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے ذیشان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ تم اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کی تسلی کے لیے یہ کہہ سکتے ہو کہ ماریا کا ٹریفک کے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ماں کی خواہش پر اس کی تدفین پاکستان کی بجائے امریکہ میں کی جائے گی۔ اس طرح تم ماں بیٹی کی عدم موجودگی کا جواز پیدا کر سکو گے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ماریا کے مرنے کی خبر پھیلا دی تو میرے گرد افسوس کرنے والوں کا ہجوم لگ جائے گا، اور مجھے اس عورت سے اتنی نفرت ہے کہ میں اس کے لیے خود کو جھوٹ موٹ بھی افسردہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ کیا کرو گے تم؟ میں بتا دوں گا کہ میں نے ڈاکٹر ماریا کو ذاتی وجوہات کی بنا پر طلاق دے دی ہے، اور وہ طلاق کے بعد اپنی ماں کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ مجھ سے طلاق کی وجوہات دریافت کر سکے۔ وہ بڑے بے تاثر لہجے میں اپنا پروگرام بتانے لگا، جس سے ذیشان کو اندازہ ہوا کہ سارا وقت اس کے ساتھ مصروف رہنے کے باوجود اس کا ذہن اپنے مسئلے کے حل کے لیے بھی سوچتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر واپس مڑ گیا تو شہریار بھی اندر جا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بستر پر لیٹ کر گھڑی پر نظر پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ صبح ہونے ہی والی ہے۔ اسے خیال آیا کہ گزری رات میں اس کے علاوہ یقیناً مہبانوں نے بھی رت جگہ ہی منایا ہوگا، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ آباد ہوئی تھی اور وہ خود برباد، لیکن اس کے لیے مہبانوں کی آبادی اپنی بربادی سے زیادہ اہم تھی۔ چنانچہ دل میں ایک اطمینان سا محسوس کرتے ہوئے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور حیرت انگیز طور پر نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، شاید اس لیے کہ آج وہ ایک بوجھ کی طرح زندگی میں شامل ہونے والے رشتے سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سنتھیا جوزف کسی زخمی شیرنی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے اس کی ساری زندگی قربانیاں دیتے ہوئے گزری تھی۔ وہ برسوں سے اپنے عزیز و اقارب سے کٹ کر اپنے وطن سے اتنی دور رہی تھی۔ اپنے عزیز شوہر اینڈرسن کی موت کے بعد دلی جذبات کے برخلاف راہ کے ایک ایجنٹ سے شادی کرنا اور پھر راہ میں اپنے لیے جگہ بنانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے وہ کئی بار اپنی آبرو کی قربانی بھی دے چکی تھی۔ ایک عام عورت جیسی معمولی نوعیت کی، لیکن انمول خوشیاں تو کبھی اس کا مقدر بن ہی نہیں سکی تھیں۔ سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی نے اس سے ایک گھریلو عورت کا سکھ چھین لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی خوش تھی کہ وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے دل میں بھی اسرائیل کی محبت پروان چڑھائی تھی۔ چنانچہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی معاون و مددگار بھی بن گئی تھی۔ کلارا کو اپنے ڈھب سے پالنے میں اسے اس لیے مشکل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا دوسرا شوہر انیل مکھرجی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے عموماً گھر سے دور ہی رہتا تھا۔ پھر شادی کے صرف 5 سال بعد وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو اس کی راہ کی ہر دیوار ہٹ گئی۔ انیل مکھرجی چونکہ پاکستان میں جوزف کے نام سے عیسائی بن کر رہ رہا تھا، اس لیے اسے مسز سنتھیا جوزف کے نام سے پکارا جاتا تھا، جبکہ اپنی بیٹی کلارا اینڈرسن کو اس نے ہر جگہ ماریا جوزف کا ہی نام دیا تھا۔ کاغذات کی رو سے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی، لیکن سنتھیا نے اپنے بڑوں سے وعدہ لے رکھا تھا کہ جب بھی ماریا اسرائیل واپس جانے کی خواہش کرے گی، اسے وہاں کلارا اینڈرسن کے نام سے شہریت دے دی جائے گی۔ اپنی زندگی کے خشک تجربے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کلارا کو طویل عرصہ وطن سے دور رہ کر جاسوسی کرنے پر مجبور نہیں کرے گی، بلکہ چند سال میں اسرائیل واپس بھیج کر وہاں کسی معقول شخص سے اس کی شادی کروا دے گی۔ اس نے بہت سال کام کیا تھا اور آنے والے وقت میں ریٹائر ہو کر اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ زندگی کا لطف لینا چاہتی تھی، لیکن اس کا ہر خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ کلارا کے دنیا میں نہ رہنے سے اس کے لیے آنے والے کل کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی خوشی باقی نہیں رہی تھی، اور یہ دکھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بیٹھ جاؤ سنتھیا، تمہارے اس طرح ٹہلنے سے ماریا واپس نہیں آ جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا غم بہت بڑا ہے، لیکن ایسا تو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں جان کی بازی ہارنے کا سب سے زیادہ ڈر رہتا ہے۔ اسی کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ورما کچھ دیر تو اسے ٹہلتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن پھر ٹوکنے پر مجبور ہو گیا۔
اسے سنتھیا اور ماریا کی موساد سے وابستگی کا قطعی علم نہیں تھا، لیکن را کی ایجنٹس کے علاوہ ان کے ماں بیٹی ہونے سے بہرحال واقف تھا۔ ماریا کے پاس آنے کا تو میں تب سوچوں گی ماریا کے واپس آنے کا تو میں تب سوچوں گی جب مجھے اس کے چلے جانے کا یقین آئے گا۔ مجھے بتاؤ ورما کہ میری بیٹی کیسے مر گئی؟ میں نے تمہارے کہنے پر اسے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا، تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس کی پروٹیکشن کا بھی خیال رکھتے؟ وہ اتنے اہم مشن پر تھی اور تمہارا کوئی آدمی اسے کور دینے کے لیے کرب و جوار میں موجود نہیں تھا۔ کرنل کے اس کی اصلیت جان لینے کے بعد اس گھر سے روانہ ہونے تک تمہیں اتنی مہلت ملی تھی کہ اگر تمہارے آدمی کہیں نزدیک میں ہوتے تو اٹیک کر کے ماریا کو چھڑا سکتے تھے، لیکن تم نے تو میری بچی کو موت کے منہ میں اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر ایک ہاتھ ٹکاتے ہوئے غصے سے بولی، مجھے ماریا کی صلاحیتوں پر پورا وشواس تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ کرنل کو اس طرح قابو کرے گی کہ وہ اس کے آگے بے بس ہو جائے گا، لیکن وہاں تو کہانی ہی الٹ گئی۔ پھر بھی میرے لیے جو کچھ کرنا ممکن تھا وہ میں نے کیا۔ میرے آدمی بہت تیزی سے ماریا کی مدد کے لیے پہنچے تھے اور انہوں نے اس گاڑی کو گھیر بھی لیا تھا۔ انہیں مقابلے میں کامیابی بھی مل جاتی، لیکن اسے ماریا کی بیڈ لک کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہاں پولیس موبائل پہنچ گئی اور دوسرے اتفاقاً ہی ایک گولی گاڑی کے پیٹرول ٹینک میں لگ گئی۔ مجھے خود اپنی اتنی ذہین ورکر کو کھونے کا دکھ ہے، لیکن میں اس کا نصیب تو نہیں بدل سکتا تھا نا۔ چہرے پر افسردگی سجائے ورما نے اسے صفائی پیش کی، حالانکہ وہ اتنا معصوم نہیں تھا جتنا خود کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ماریا کی مدد کے لیے بھیجتے وقت ہی انہیں یہ ہدایت دے دی تھی کہ اگر وہ ماریا کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں، اور اس کی ہدایت ہی ماریا کی اذیت ناک موت کا سبب بنی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے ورما، تم کبھی اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جس سے میں ماریا کے پکڑے جانے سے لے کر اب تک گزر رہی ہوں۔ میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی وہاں کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کرنل نے بہت چالاکی سے میری بچی کو بیوقوف بنایا تھا۔ میں نے ہوٹل سے فرار ہونے سے بھی پہلے تمہیں ماریا کی مدد کے لیے کال کر دی تھی، لیکن تم نے دیر کر دی اور وہ اتنی بھری جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس کی موت کا دکھ ایک طرف، مجھے یہ غم بھی مار رہا ہے کہ میری جان سے بھی پیاری بیٹی ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے ہسپتال کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر تم اسے مرنے سے نہیں بچا سکے تو کم از کم اس کی ڈیڈ باڈی تو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں اس کا لاوارثوں کی طرح دفن ہونا برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اب وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سرخ آنکھوں کے ساتھ پرزور مطالبہ کر رہی تھی۔ بیوقوف مت بنو سنتھیا، یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس کے آدمی مردہ خانے کے ارد گرد ہی منڈلا رہے ہوں اور ہم لاش لینے جائیں تو وہ ہمارے آدمیوں کو ہی چھاپ لیں۔ میں ایک لاش کے لیے اپنے جیتے جاگتے قابل آدمیوں کو کسی صورت نہیں گنوا سکتا۔ ورما نے سختی سے انکار کر دیا تو وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ یہاں موساد کے ورکرز اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے کہ وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے انہیں حرکت میں لا سکتی۔ عموماً اپنے کاموں کے لیے وہ لوگ راہ والوں ہی کو استعمال کرتے تھے۔ اگر کوئی کام راز میں رکھنا ہو تو پھر اس کے لیے کرائے کے آدمی استعمال ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہ کرائے کے آدمی استعمال کرتی تو راہ والے چونک جاتے کہ اس کا ان کے علاوہ کن لوگوں سے رابطہ ہے اور وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیوں کر سکتی ہے۔ پھر یہ رسک تو واقعی تھا کہ جو بھی ماریا کی لاش لینے جاتا اس کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی۔ کرائے کے کسی آدمی کی صلاحیتوں پر ایک حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انٹیلیجنس کے تربیت یافتہ جوانوں کے مقابلے میں ان کی ناکامی کا امکان بہت زیادہ تھا۔ پہلے ہی وہ اپنے اس آدمی کے غیاب پر پریشان تھی جسے شہریار کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا۔ اس نے جو آخری رپورٹ پہنچائی تھی اس کے مطابق شہریار نور کوٹ سے لاہور کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ آدمی رابطے میں نہیں رہا تھا اور یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے۔ اس یقین کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہسپتال میں شہریار کو دیکھا گیا تھا۔ ماریا کے آخری لمحات میں وہ اس کے کمرے میں تھا اور اس کے بعد اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر مردہ خانے میں ڈال دیے جانے کا مطلب تھا کہ بہت سے راز افشا ہو چکے ہیں اور اب تک خود کو انجان ظاہر کر کے وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا ہے۔ وہ لوگ یہ تو پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ شہریار کو اپنی نگرانی کے لیے استعمال کی جانے والی ڈیوائسز کے بارے میں علم ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے رویے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ماریا پر شک کر رہا ہے۔ پھر بھی ماریا فکر مند تھی اور سنتھیا کے سامنے تشویش کا اظہار کر چکی تھی۔ سنتھیا نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ جیسے ہی وہ محسوس کرے کہ شہریار اس پر شک کر رہا ہے فوراً منظر سے غائب ہو جائے، لیکن اس معاملے کی تصدیق یا تردید ہونے سے قبل ہی
درمیان میں کرنل توحید والا معاملہ نکل آیا اور ماریہ کی کہانی ہی ختم ہو گئی، اور یہ تو طے تھا کہ پہلے چاہے شہریار اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکا ہو، لیکن اب بہت کچھ جان گیا ہوگا، اس لیے اسے خود بھی اب اس سے دور رہنا تھا اور اپنے اوپر والوں کو بھی رپورٹ دینی تھی کہ پیر آباد میں رہ کر جو ذمہ داریاں وہ نبھا رہی تھی وہ کسی اور کو سونپ دی جائیں۔ صبر کرو سنتھیا، ماریہ کی موت کا مجھے بھی افسوس ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکایا جائے گا، لیکن ماریہ کی ڈیڈ باڈی سے محروم رہنا ہماری مجبوری ہے۔ اس کی خدمات اور قربانیوں کے اعتراف کے باوجود ہم اس کی آخری رسومات اعزاز سے انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ بات تم بھی سمجھ سکتی ہو کہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کا ایسا انجام خلاف معمول نہیں ہے۔ ہم اپنے من میں تو اسے اونچے سنگھاسن پر بٹھا سکتے ہیں، لیکن سرعام اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ اسے خاموش پا کر ورما نے اپنا لہجہ بدلا اور نرمی سے سمجھانے لگا۔ سنتھیا نے یوں ہی سر ہلا کر اس کی تائید کی، پھر ذرا وقفے سے بولی، ورما، میں دو بندوں کا وجود اس زمین پر زیادہ عرصے تک نہیں دیکھنا چاہتی، ایک کرنل توحید اور دوسرا AC شہریار عادل۔ میں نے اور میری بیٹی نے عمر بھر جو خدمات اور قربانیاں دی ہیں، ان کے بدلے میں مجھے جلد از جلد ان دونوں کی موت چاہیے، اور میرے خیال میں تمہارے لیے یہ کام زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ تمہارے تربیت یافتہ خود کش حملہ آور آسانی سے یہ کام کر ڈالیں گے۔ اس کا لہجہ سپاٹ لیکن آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی ممکن ہوا ہم یہ کام کر گزریں گے۔ ورما نے شاید اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ موقع ابھی موجود ہے، کرنل توحید جس شادی میں شرکت کے لیے آیا ہے وہاں گھات لگاؤ، ورنہ دوسرا موقع نہ جانے کب ملے۔ شہریار کے معاملے میں البتہ تم سہولت سے پلاننگ کر سکتے ہو، وہ ایسا ٹارگٹ ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ہم کبھی بھی اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ صدمے کی کیفیت میں ہونے کے باوجود اس کا تربیت یافتہ ذہن اپنا کام کر رہا تھا اور وہ پوری مستعدی سے انتقامی کارروائی کا سوچ رہی تھی۔ تم جلد بازی سے کام لے رہی ہو سنتھیا، ورما نے اسے ٹوکنا چاہا۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ بروقت ایکشن لینا کتنا ضروری ہے، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ را کے کسی ایجنٹ کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ انہیں اس کی قیمت نہ چکانی پڑے۔ انہیں اپنے کیے کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ بہت ٹھوس لہجے میں بول رہی تھی۔ ورما کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سنتھیا کے اوپر تک تعلقات ہیں، اگر وہ انکار کر دے گا تو وہ اوپر سے منظوری حاصل کر لے گی، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود ہی تعاون کی حامی بھر لے۔ ماسی، مجھے کوئی کام دلوا دے، منشی جی کی تو حویلی میں وڈی گل ہے، چودھری صاحب کا تو سنا ہے نوالا منہ میں نہیں جاتا ان سے مشورہ کیے بغیر۔ وہ سفارش کریں گے تو مجھے کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ شہزادی کی گود میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور وہ بے خیالی میں بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی منشی اللہ رکھا کی بیوی سے درخواست کر رہی تھی، دیکھ شہزادی، تیرا معاملہ وڈا نازک ہے، پنڈ میں کوئی تیری شکل دیکھنے کو تیار نہیں، تو نے جو حرکت کی تھی اسے کون بھول سکتا ہے؟ ایسے میں تیری سفارش کروں گی تو لوگوں کا دل مجھ سے بھی برا ہو جائے گا۔ تیری خاطر میں سارے پنڈ سے بھلا کیوں بری ہوں؟ ماسی نے منہ ٹیڑھا کر کے اسے جواب دیا، میں نے تجھے بتایا ہے نا ماسی کہ اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اماں اور بالے نے مجھے مجبور کیا تھا۔ بالا جس ڈبہ پیر کے چکر میں پڑ گیا تھا اسی نے اسے الٹی سیدھی پٹی پڑھائی تھی، اور اماں میرے سر ہو گئی تھی کہ کسی بھی طرح مردہ بچے کی ہڈیاں لا کر دے، ورنہ ساری حیاتی کے لیے تجھے تیرے بچوں کی شکل سے ترسا دوں گی۔ اب تو ہی دل پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ میں نے بھی بہت مجبور ہو کر وہ کام کیا تھا، اب تو ویسے بھی ساری گل کھل گئی ہے، پولیس والوں نے بھی مجھے بے قصور جان کر چھوڑ دیا ہے، پھر پنڈ والے تو میرے اپنے ہیں، میں ان کے سامنے بچی سے جوان ہوئی ہوں اور پھر ماں بن گئی۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ شہزادی کوئی بری عورت نہیں ہے؟ مجبوری میں بندے سے غلطی ہو جائے تو اللہ بھی بخش دیتا ہے، پھر پنڈ والے کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر روانی سے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ ٹاہلی والا میں ہونے والی کارروائی نے اس کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف جہاں پیر سائیں کا پول کھلا تھا، وہیں بالے کی ماں بھی شرمسار ہو کر پوتوں کو سینے سے لگائے روتی پیٹتی پیر آباد واپس آ گئی تھی اور رو رو کر گاؤں والوں کو بتایا تھا کہ جہاں وہ بیٹے کی معذوری دور کرنے کے لیے بڑی آس سے گئی تھی، وہاں اس کی زندگی کھو کر آ رہی ہے۔ بالے کی چودھری سے وابستگی کے عرصے میں اس نے جس طرح گاؤں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا تھا، لوگ ویسے ہی اسے پسند نہیں کرتے تھے،
لیکن خوف کی وجہ سے دب کر بات کرنے پر مجبور تھے۔ چودھری نے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا تو گاؤں والے بھی اس سے بے رخی برتنے لگے۔ اس پر سے شہزادی کے مردہ بچے کی ہڈیاں قبر سے نکالنے کا واقعہ پیش آ گیا تو بالے کے خاندان سے ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب بالے کی ماں اور شہزادی بچوں سمیت گاؤں واپس تو آ گئے تھے، لیکن گاؤں والوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ شہزادی کو حالات سے لڑنے کا کوئی اور حل نہ سوجا تو وہ گاؤں کی بااثر عورتوں میں سے ایک منشی اللہ رکھا کی بیوی کے پاس مدد کی درخواست کے لے کر پہنچ گئی۔ اچھا چل، میں دیکھوں گی، پر ابھی تو عدت میں ہے۔ عدت پوری ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ اس وقت مجھ سے جو بن پڑا کروں گی۔ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر اس نے ذرا نرم لہجہ اختیار کیا اور اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کیسی عدت ماسی؟ گھر میں بچوں کے کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ تو ہی بتا، مرنے والوں کے ساتھ بھلا کون مرتا ہے؟ اور زندہ آدمی کے ساتھ تو پیٹ لگا ہوا ہے۔ مجھ سے اور اپنے بچوں کا بھوک سے بلکنا نہیں دیکھا جائے گا۔ تو دیکھنا، میں پہلے انہیں گلے دبا کر ماروں گی، پھر خود بھی نہر میں چھال مار کر اپنی جان دے دوں گی۔ روتے روتے اس نے عزائم کا اظہار کیا تو ماسی گھبرا گئی۔ کیسی گل کر رہی ہے کڑیے؟ معصوم جانوں کا کیا قصور ہے جو تو ان کی جان لے لے گی؟ ذرا صبر سے کام لے، منشی جی آتے ہیں تو میں ان سے گل کرتی ہوں۔ وہ تیرے لیے ایسا کوئی کام دیکھیں گے کہ تیرا پنڈ کی عورتوں سے زیادہ سامنا ہی نہ ہو۔ ابھی میں تجھے اپنے پاس سے آٹا اور دال دے دیتی ہوں، گھر لے جا کر پکا کر خود بھی کھا اور بچوں کو بھی کھلا۔ کل تک اللہ نے چاہا تو میں تجھے خوشخبری سناؤں گی۔ اس کی خودکشی کی دھمکی کام کر گئی تھی، چنانچہ ماسی گھبرا کر وعدہ کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر شہزادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو وڈی چنگی گل ہوگی ماسی کہ مجھے پنڈ کی دوسری عورتوں سے الگ کوئی کام مل جائے۔ میں سامنے رہوں گی تو وہ مجھے تانے دینے سے باز نہیں آئیں گی، اور کیا پتا کہ کبھی غصے میں میرے منہ سے بھی کچھ الٹی سیدھی نکل جائے۔ انہیں تو سمجھو موقع ہی مل جائے گا، سب کی سب مل کر میری گردن ہی مروڑ دیں گی۔ وہ گویا ماسی کو اس بات پر پکا کر رہی تھی کہ اسے باقی عورتوں سے ہٹ کر کوئی کام دیا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ تھی بھی حقیقت کہ اسے گاؤں کی عورتوں کی بدسلوکی کا خدشہ تھا، لیکن اس اصرار کے پیچھے ایک وجہ شہریار کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری بھی تھی۔ اس نے اسے اسی شرط پر رہائی دلوائی تھی کہ وہ چودھری کے خلاف شواہد جمع کرنے میں اس کی مدد کرے گی، اور وہ یہ اسی صورت میں کر سکتی تھی کہ اسے چودھری کے ہاں ملازمت مل جائے۔ چنانچہ وہ اپنی تنگ دستی کی داستان لے کر منشی اللہ رکھا کی بیوی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اللہ رکھا کی بیوی اس کی ماں کی رشتے کی بہن بھی ہوتی تھی، اس لیے اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے اپنے حق میں ہموار کر لے گی، اور اس کا یقین غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے اور بچوں کے فاقے کرنے کا سن کر پسج گئی تھی، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اس کے حالات جان کر شہریار نے پہلے ہی اے سی آفس سے وظیفہ جاری کروا دیا تھا، لیکن شہریار ہی کی وجہ سے اسے چودھری کے ہاں ہر صورت ملازمت کی راہ نکالنی تھی۔ اچھا جا، زیادہ بک بک نہ کر، وڈی آئی غصے والی، اتنے برسوں میں اپنے مرد اور ساس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ وہ دونوں جب چار چوٹ کی مارتے تھے تو تیرا غصہ کدھر چلا جاتا تھا؟ ان سے ڈر کر تو نے اپنے لیے ایسی مشکل پیدا کر لی ہے کہ کوئی تیری شکل دیکھنے کو راضی نہیں، اور تو اپنے غصے کا ڈراوا دیتی ہے۔ ماسی اس کی بات سن کر بڑبڑانے لگی۔ وہ الگ گل ہے ماسی، پر تو نے دیکھ لیا نا کہ مجھے ستانے والوں کو اللہ نے سکھ سے نہیں رہنے دیا۔ مجھ سے زبردستی بیاہ اور خوب مار کٹائی کرنے والا خود تڑپ تڑپ کر مرا، اور اس کی ماں آج میرے آسرے پر پڑی ہے۔ میں چاہوں تو بڑھیا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں، پر نہیں، میرے دل میں رب سونے کا ڈر ہے۔ میں کیوں بھلا کسی کے ساتھ برا کروں؟ جس کو جو سزا دینی ہوگی میرا رب خود دے دے گا۔ وہ اپنے اندر کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ ماسی نے اس بار کوئی تبصرہ نہیں کیا اور دال آٹے کے تھیلوں کے علاوہ گھی کا ایک چھوٹا ڈبہ بھی اس کے آگے رکھ دیا۔ تہاڈی وڈی مہربانی ماسی، رب سائیں تینوں ساری حیاتی خوش رکھے۔ وہ چیزیں دیکھ کر خوش ہو گئی اور چھوٹے کاکے کے ساتھ اس سارے سامان کو بھی سنبھالتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس سبزہ زار پر رنگ و نور کی برسات سی ہو رہی تھی، کہیں لہراتے آنچل تھے تو کہیں قیمتی ڈنر سوٹوں میں اکڑی ہوئی گردنیں۔ بلند و بانگ مردانہ کہکہوں کے درمیان سریلی ہنسی کی آوازیں ابھرتیں تو جل ترنگ سا محسوس ہونے لگتا۔ طرح طرح کی خوشبوؤں کے درمیان سگاروں پائپ کا کثیف دھواں بھی چکراتا پھر رہا تھا، لیکن اس کثافت کو مختلف قسم کے پکوانوں کی مہک نے زیر کر رکھا تھا۔ اصل میں یہ ایک شادی خانہ آبادی کی تقریب تھی، جس میں کرنل توحید احمد بھی شریک تھے اور بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے ان کا عزیز و اقارب سے کم ہی ملنا ہو پاتا تھا، اس لیے آج وہ سب کے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش میں ہر ایک سے بڑے ہی اتفاق سے مل رہے تھے۔ اعضاء میں بعض نوجوان چہرے تو ایسے تھے جنہیں وہ شناخت بھی نہیں کر سکے تھے، اور انہیں خود اپنا تعارف کروانا پڑا تھا کہ وہ ان کے فلاں کزن یا فلاں عزیز کے بچے ہیں۔ اس خالص نجی تقریب میں انہیں ذیشان کے اصرار پر سی ایف پی کے 4 جوانوں کو بھی شرکت کی اجازت دلوانی پڑی تھی۔ ان میں سے 2 جوان انہیں مسلسل اپنے آس پاس منڈلاتے نظر آ رہے تھے، جبکہ 2 فی الحال نظروں سے اوجھل تھے۔ نوٹس میں آ جانے والے جوانوں سے وہ جان بوجھ کر بے نیازی ظاہر کر رہے تھے اور عزیز و اقارب کے درمیان کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں انہیں اپنی بیگم کا پیغام ملا کہ خاندان کی کچھ بزرگ خواتین ان سے ملاقات کی خواہش رکھتی ہیں، تو وہ زنانہ حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا خاندان ذرا روایت پسند تھا، اس لیے جہاں آج کل مخلوط محافل کا رواج ہو چلا تھا، ان کے ہاں اب بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ مردانہ اور زنانہ حصے الگ ہی رکھے جائیں۔ مرد حضرات عموماً رسومات کے موقع پر یا خصوصی بلاوے پر ہی زنانہ حصے کا رخ کرتے تھے، جیسا کہ اس وقت توحید احمد کو کرنا پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے، قریبی رشتہ دار خواتین نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان خواتین سے دعا سلام اور خیر و عافیت کا سلسلہ نمٹاتے انہوں نے ان دونوں خواتین کا نوٹس بھی لے لیا تھا، جو زنانہ حصے میں ان کی آمد کے ساتھ ہی نہایت پھرتی سے لیکن غیر محسوس طور پر ان کے دائیں بائیں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ لمبے قد اور چھریرے جسموں والی ان خواتین نے زرق برق شلوار قمیض زیب تن کر رکھے تھے اور شادی کی تقریب کی مناسبت سے میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ پھر بھی کرنل توحید کو انہیں دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، اور وہ اس ہنسی کو خاندان کی خواتین سے خوش خلقی نبھانے میں خوب استعمال کر رہے تھے۔ ہمارا توحید تو فوج کو ایسا پیارا ہوا کہ برسوں گزر جاتے ہیں، ہمیں ڈھنگ سے اس کی صورت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پتہ نہیں اسے یاد بھی ہے کہ بچپن میں یہ گھنٹوں میری گود میں چڑھا رہتا تھا۔ آج اپنے پوتا پوتی کو دیکھتی ہوں تو توحید کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ ایک نہایت عمر رسیدہ خاتون نے پیار سے گلہ کرتے ہوئے ان کے بچپن کا دور یاد کیا۔ میں وہ وقت کیسے بھول سکتا ہوں پھوپھی جان، وہ تو میری زندگی کا سنہری دور تھا، اور میری سب سے لاڈلی پھوپھی ملازمت ہی ایسی ہے کہ مجھے مجبوراً آپ سب سے دوری سہنی پڑتی ہے۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے خاتون کے شکوے کا جواب دینے لگے۔ اسی وقت جانے کیا ہوا کہ ان کے بائیں طرف موجود خاتون نے انہیں ایک زوردار دھکا دیا، اور اگلے ہی لمحے فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ مہمان خواتین میں یکدم ہی کھلبلی سی مچ گئی، اور خواتین ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی چیخیں مارنے لگیں۔ توحید احمد نے بھی فوراً ہی کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی یہیں بیٹھے رہیں سر، نواز کی طرف سے کلیئرنس مل جائے تو پھر میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گا۔ فوراً ہی ان کے قریب سے سرگوشی ابھری تو انہوں نے آواز کی سمت دیکھا۔ یہ وہی خاتون تھی جس نے انہیں دھکا دے کر نیچے گرایا تھا، اور ان کے گرتے ہی فوراً وہاں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ البتہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ خاتون کے منہ سے برآمد ہونے والی آواز خالصتاً مردانہ تھی، جسے سن کر وہ ان مخدوش حالات میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے، اور ان کی مسکراہٹ نے خاتون کو جھینپ جانے پر مجبور کر دیا۔ اصل میں وہ عورت کے بحروپ میں سی ایف پی کا ہی ایک نوجوان اہلکار تھا، جس کو خوب کھرچ کھرچ کر شیف بنانے کے بعد میک اپ اور زنانہ لباس پہنا کر اس تقریب میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ذیشان ان کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد اتنا کانشیس تھا کہ ان کی سیکیورٹی کے سلسلے میں ذرا بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ جب اسے ان کی اس روایت کا پتہ چلا کہ خواتین کے حصے میں مردوں کو بلا روک ٹوک جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس نے فورس میں خواتین کی کمی کا سدجواب کرتے ہوئے فوراً ہی اپنے 2 نوجوان اہلکاروں کو عورت کے بحروپ میں تقریب میں شامل کرنے کا بندوبست کر ڈالا، اور اب حالات بتا رہے تھے کہ یہ بندوبست کتنا مناسب اور ضروری تھا۔ آپ کا اور بیگم صاحبہ کا یہاں سے فوراً نکل جانا مناسب ہے سر، آپ کی گاڑی ریڈی ہے، ہم آپ کو گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یاسر اور کاشف آپ کے ساتھ جائیں گے، جبکہ میں اور نواز یہاں رک کر معاملات نمٹائیں گے۔ فائرنگ کی آواز یقیناً مردانہ حصے میں بھی سنی گئی تھی، اور وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار فوراً دوڑ کر اس طرف آ گئے تھے۔ ان اہلکاروں میں سے ہی ایک ان سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ انہیں اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ سخت سیکیورٹی میں وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے بس اتنا ہی دیکھا کہ میزوں کے درمیان ایک عورت کی لاش پڑی ہے، اور سی ایف پی کے اہلکار لوگوں کو اس لاش سے دور رہنے کی ہدایات دے رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں سراج، میری وجہ سے تمہاری تقریب خراب ہو گئی۔
اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں خاندانی تقریبات میں شرکت سے اتنا گریز کیوں کرتا ہوں۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے اس عزیز کے قریب رکے جس کے بے حد اصرار پر اس کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور معذرت کرنے لگے۔ حقیقتاً انہیں اپنی وجہ سے اس خوشیوں بھری تقریب کے رنگ میں بھنگ پڑنے پر دلی افسوس تھا۔ کوئی بات نہیں توحید بھائی، جو بھی نصیب میں لکھا تھا سو ہوا، اس شخص نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ شاید کچھ اور لوگ بھی اس گفتگو میں شریک ہوتے، لیکن یاسر اور کاشف نے کسی کو موقع نہیں دیا اور انہیں ان کی بیگم سمیت وہاں سے لے کر نکلتے چلے گئے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی چل پڑی تو انہوں نے سنجیدہ چہرے سے یاسر نامی نوجوان سے، جو اس وقت بھی لڑکیوں والے حلیے میں تھا، دریافت کیا، آپ اپنی رشتہ دار خواتین سے بات کر رہے تھے؟ تو میری نظر یکدم ہی اس عورت پر پڑی جو ایک قریبی میز پر سے اچانک ہی کھڑی ہوئی تھی اور آپ کو نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی آپ کو اس کی زد پر سے ہٹانے کے لیے دھکا دیا اور اس کی طرف ایک فائر بھی کر ڈالا۔ میرے خیال میں میری چلائی ہوئی گولی اس کے بازو پر لگی تھی، لیکن وہ گولی کھا کر پیچھے ہٹنے کے بجائے تیزی سے میز کے پیچھے سے نکلی اور اس سمت میں دوڑ کر آنے لگی جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ اس موقع پر کوئی رسک لینا ممکن نہیں تھا، اس لیے نواز نے اس کے سینے میں گولی مار دی۔ میرا اندازہ ہے کہ گولی ٹھیک دل میں لگی تھی، اس لیے اسے دوبارہ اٹھنے کی مہلت نہیں ملی۔ یاسر فوراً ہی انہیں رپورٹ دینے لگا۔ کیا اس عورت کا کوئی دوسرا ساتھی وہاں موجود نہیں تھا؟ انہوں نے دریافت کیا۔ کوئی دوسرا مشکوک شخص سامنے نہیں آیا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ عورت خود کش حملہ آور تھی جو اپنا فائر ناکارہ ہو جانے کے بعد آپ کے قریب پہنچ کر خود کو بلاسٹ کر لینا چاہتی تھی۔ نواز کی سینے پر ماری گئی گولی نے اسے مہلت ہی نہیں دی، ورنہ وہاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسی وقت کرنل توحید کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ انہوں نے دوسری طرف ذیشان کی موجودگی کے باعث فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ آپ خیریت سے تو ہیں سر؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ الحمدللہ، تمہارے جوانوں نے بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ورنہ شاید اس وقت تمہیں مجھ سے بات کرنی نصیب نہیں ہوتی۔ انہوں نے کھل کر سی ایف پی کے اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ ہمارے ہر جوان کے پیچھے آپ ہی کی محبت اور منصوبہ بندی ہے سر۔ بس مجھے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی تربیت کو ضائع نہیں جانے دیا۔ مجھے ایسے کسی حملے کا پہلے ہی خدشہ تھا۔ ہمارے ہاتھوں کلارا اینڈرسن کے انجام نے را اور موساد دونوں کو بل بلانے پر مجبور کر دیا ہوگا، اس لیے کسی نہ کسی طرف سے تو انتقامی کارروائی لازمی تھی۔ میں ایسے ہی کسی حملے کے ڈر سے آپ کی حفاظت کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں دو ہی افراد قابل شناخت تھے، ایک آپ اور دوسرا شہریار، باقی ہم سارے تو پس پردہ ہیں۔ آپ کا معاملہ اس لیے زیادہ نازک ہے کہ آپ انٹیلیجنس سے وابستہ ہیں، اور کلارا آپ ہی کو پھانسنے کے چکر میں اپنی جان سے گئی، ذیشان نے جواب دیا۔ اندازہ تو مجھے بھی تھا، لیکن میں ایک فیملی فنکشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آدمی کی خواہش سے کیا ہوتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور میرے حصے میں خواہ کی ندامت آ گئی۔ اب میں ان لوگوں سے کتنی ہی معذرت کر لوں، لیکن جس طرح ان کی تقریب برباد ہوئی ہے اس کا تو کوئی مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے لہجے میں گہرا تأسف تھا۔ یہ حقیقت تو اپنی جگہ ہے سر، میرے ماتحت نے مجھے وہاں کی جو رپورٹ دی ہے وہ واقعی قابل افسوس ہے۔ معاملہ صرف فائرنگ کا بھی ہوتا تو افراتفری اور بدمزگی سے بچا جا سکتا تھا، لیکن حملہ آور لڑکی کے جسم پر موجود خودکش جیکٹ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم تقریب کے منتظمین سے شادی لان خالی کروا لینے کی درخواست کریں۔ مجھے نواز نے فون پر جیسے ہی رپورٹ دی تھی، میں نے بم ڈسپوزل سکواڈ اور مزید نفری کو اس طرف روانہ کر دیا تھا۔ بم کو ناکارہ بنانے اور ایکسپرٹ کی دیگر کارروائی کے لیے ضروری تھا کہ وہاں سے لوگوں کا رش ختم کیا جائے، اس لیے جو کچھ ہوا بہت مجبوری میں ہوا۔ آپ میری طرف سے بھی اپنے عزیز سے معذرت کر لیجئے گا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی سمجھائیے گا کہ شکر ہے کہ زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اگر ہمارے لوگ الرٹ نہ ہوتے تو اس وقت وہاں کئی بے گناہوں کی لاشیں پڑی ہوتیں۔ شادی کا کیا ہے، وہ لوگ گھر جا کر سادگی سے بھی دلہن کو رخصت کر سکتے ہیں، یا اگر ایسا قابل قبول نہ ہو تو پھر کسی دن فنکشن ارینج کر سکتے ہیں۔ آدمی زندہ سلامت ہو تو رکے ہوئے کام تو کسی نہ کسی طور نمٹا ہی لیتا ہے، البتہ انسانی جان کے نقصان کی تلافی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ذیشان ایک آفاقی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، انہوں نے اس کی تائید کی اور مزید بولے، تمہارے لوگ کارروائی مکمل کر لیں اور لڑکی کی شناخت وغیرہ ہو جائے تو مجھے رپورٹ کر دینا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح ہی لاہور سے روانہ ہو جاؤں گا۔
جب حالت جنگ میں ہی رہنا ہے تو پھر دوسروں کو کیوں اپنے ساتھ گھسیٹا جائے؟ ہم اپنی روکھی پھیکی زندگی میں ہی ٹھیک ہیں۔ آزردگی سے کہتے ہوئے انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور سبک رفتاری سے دوڑتی گاڑی کے شیشے سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر پر نظریں جما لیں۔ گاڑی میں موجود دیگر نفوس میں سے کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ انہیں مخاطب کر سکتا۔ میں تہاڈے نال آنے کی تیاری کر رہا ہوں پتر، کچھ معلوم نہیں کہ 2-4 دن میں پہنچ بھی جاؤں۔ چودھری افتخار فون پر اپنے بیٹے مراد شاہ کو اطلاع دے رہا تھا۔ ضرور ابا جی، کیوں نہیں، یہاں بھی آپ کا ہی گھر ہے، جب دل چاہے آئیں اور جب تک چاہیں رہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس بار آپ اتنی جلدی دوبارہ کیسے آ رہے ہیں؟ میں خود ابھی تو وہاں سے آیا ہوں۔ اسے خوش آمدید کہنے کے ساتھ مراد شاہ نے حیرت کا اظہار بھی کیا۔ وہ برسوں سے امریکہ میں تھا، لیکن پہلے کبھی چودھری نے اتنے مختصر وقفے سے وہاں کا دورہ نہیں کیا تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ ابھی کچھ دن قبل ہی تو وہ بیوی بچی سمیت پاکستان میں رہ کر آیا تھا۔ بس پتر، ادھر دل نہیں لگتا تو تھا تو پھر بھی حویلی میں تھوڑی رونق تھی، اب تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ تیری ماں کے بعد میرا دل ہی نہیں لگتا، اس لیے سوچا کہ تھوڑے دن تیرے پاس آ کر رہ لیتا ہوں۔ اس نے لہجے میں افسردگی بھرتے ہوئے مکاری سے جواب دیا۔ اب وہ بیٹے کو تو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے اپنے نئے آقا مسٹر الفا کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ، میری طرف سے کلیئرنس ملے تو واپس آ جانا۔ اس حکم کا پس منظر کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے خطرہ بھانپ لیا تھا اور واپس حویلی جانے کی بجائے لاہور سے ہی سیدھا اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ ویزا لگتے ہی وہ فوراً امریکہ کے لیے فلائی کر جاتا۔ جاگیر کے کاموں کی طرف سے اسے اتنی فکر نہیں تھی۔ منشی اللہ رکھا تجربہ کار اور قابل بھروسہ آدمی تھا، جو اس کے پیچھے سارے انتظامات بخیر و خوبی سنبھال لیتا۔ حوصلے سے کام لیں ابا جی، آپ تو بڑے مضبوط دل کے آدمی ہیں، آپ سے مجھے یوں ہمت ہارنے کی امید نہیں تھی۔ آپ کا سایہ حویلی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اماں کے جانے کا غم اپنی جگہ، لیکن اور بھی لوگ ہیں جنہیں وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ تاجور صنوبر بہزاد شاہ، اس کی بیوی، بچہ اور چھوٹی ماں، یہ سارے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، انہیں بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مراد شاہ اسے احساس دلانے لگا۔ چھڑ دے پتر، میں سب کو جانتا ہوں۔ تاجور صنوبر اپنے سسرالیوں کے ساتھ مل کر جائیداد ہتھیانے کے لیے میرے خلاف سازشوں میں شامل رہی ہیں۔ بہزاد شاہ سے میں کیا دل بہلاؤں، اسے اپنا ہوش نہیں ہے، اور رہی چھوٹی چودرائن تو اس سے میرا دل سب سے زیادہ کھٹا ہے۔ اس کی جنی اولاد نے مجھے ایسا دکھ دیا ہے کہ میں جب بھی بستر پر لیٹتا ہوں لگتا ہے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ پرکھوں کی بنائی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اس الودی پٹھی نے۔ ایک باری میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کا گلا ہی دبا ڈالوں۔ چودھری کے لہجے میں نفرت کا زہر بھر گیا۔ جانے دیں ابا جی، اب معاف کر دیں کشور کو۔ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر بار ہو، وہ اپنے بچوں کو پالے پوسے، پر آپ نے تو عمر بھر اس کی شادی نہ کرنے کا ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ ایسے میں اسے جو راہ دکھائی دی وہ اس پر چل پڑی۔ اس نے حقائق جتاتے ہوئے باپ کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ تو زیادہ فلسفہ نہ بگھار، خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ تھا ہی کہاں جو میں اس کا بیاہ کرتا۔ مجھے بھی احساس تھا اس کے دکھ کا، اس لیے اسے تاجور اور صنوبر سے بڑھ کر آزادی دی تھی، پر اسے میری دی ہوئی آزادی ہضم نہیں ہوئی اور وہ میرے ہی منہ پر کالک مل کر چلی گئی۔ چودھری دھاڑا، اگر آپ خاندان میں رشتہ جوڑنے کی شرط ہٹا کر کسی دوسرے ہم پلہ خاندان میں اسے بیاہ دیتے تو نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ آدمی کو حالات دیکھ کر تھوڑی بہت اپنے اصولوں میں لچک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ باپ کا مزاج جاننے کے باوجود وہ اسے آئینہ دکھانے سے باز نہیں آیا۔ ادھر حسب توقع چودھری کا مزاج برہم ہو گیا۔ تو امریکہ میں رہ کر بغیرت ہو گیا ہے مراد، پر میں تیرے جیسے کل کے چھوکرے کے کہنے میں آ کر اپنے بزرگوں کی ریت رواج نہیں بھول سکتا۔ ہم نے نسلوں سے کبھی اپنی دھی غیر برادری میں بیاہ کر اپنا سر کسی کے آگے نیچے نہیں ہونے دیا، اور اگر کسی نے کشور کی طرح بغاوت کی کوشش کی تو اس کا سر کچل دیا۔ کشور بھی جتنا چاہے بھاگ لے، لیکن ایک دن تو میرا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچے گا، اور وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس نے نہایت شفاقی سے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ توبہ کریں ابا جی، آپ کتنے آرام سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی باتیں کرتے ہیں۔ مراد شاہ نے جھرجھری سی لے کر اسے ٹوکا۔ ہمارے اپنے قاعدے قانون ہیں مراد شاہ، ہم دوسروں کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں چلتے۔ کشور کی سزا طے ہے، بس مجھے موقع ملنے کی دیر ہے۔
تو میرا پیو بن کر مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی کوشش نہ کر، اور سن لے، اگر تو نے ایسی ہی گلاں کرنی ہے تو پھر میں ادھر آ کر تیرے نال نہیں رہوں گا، پچھلی باری کی طرح کسی ہوٹل میں کمرہ بک کروا لوں گا۔ چودھری نے آخر میں اسے دھمکانا ضروری سمجھا۔ اس کی دھمکی سن کر مراد شاہ کو وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے باپ کو سنہری بالوں والی ایک بے باک عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی اور دل چاہا کہ مری ہوئی بیوی کے لیے ضرورت سے زیادہ محبت جتانے والے باپ کو اس کی آوارگی یاد دلا دے، لیکن پھر رشتے کا احترام مانے آ گیا اور اس نے خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ ناراض نہ ہوں ابا جی، ٹھیک ہے، میں آپ سے بحث نہیں کرتا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ بس تو پھر خدا حافظ، میں نے تو تجھے صرف اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا، تو نے آپ ہی لمبی بحث چھیڑ دی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سامنے رکھی بوتل سے سنہری سیال گلاس میں انڈیل کر اپنے لیے جام تیار کرنے لگا۔ مراد شاہ کی تلخ باتوں نے اس کا موڈ سخت آف کر دیا تھا، اور اس خراب موڈ کی بحالی کے لیے شراب ضروری تھی۔ شراب نوشی کے دوران موبائل کی گھنٹی نے اسے ڈسٹرب کر دیا، لیکن دیکھنا تو تھا کہ کس کی کال ہے۔ احتیاط کے پیش نظر اس نے اپنے زیر استعمال رہنے والا نمبر فی الحال بند کر رکھا تھا اور ایک نئے نمبر کی سم لے کر بس گنتی کے چند لوگوں کو جن سے رابطہ ضروری تھا یہ نیا نمبر دے دیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے بادل نخواستہ موبائل اٹھا کر اسکرین پر آنے والا نمبر چیک کیا تو شیخ صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ شیخ صاحب طبی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے آلات کی سپلائی کا کام بڑے پیمانے پر کرتے تھے اور اس کاروبار سے ان کی ٹھیک ٹھاک انکم بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب چودھری نے ڈالرز کا لالچ دیا تو ہیروئن فروشی میں بھی کوئی عذر نہیں جانا۔ ویسے بھی وہ اپنا کام کون سا ایمانداری سے کرتے تھے، جہاں موقع ملتا تھا سامنے والی پارٹی کو چونا لگا ہی دیتے تھے۔ اس لیے ہیروئن کے کاروبار میں شامل ہونے پر ان کے ضمیر نے انہیں ذرا ملامت نہیں کی اور چودھری سے ان کی گاڑی چھیننے لگی۔ فرمائیے شیخ صاحب، کیسے یاد کیا آپ نے؟ آپ کا آدمی تو خیریت سے پہنچ گیا نا؟ یس کا بٹن پش کرتے ہی اس نے بے تکلفی سے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ نہیں چودھری صاحب، گڑبڑ ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی لندن ایئرپورٹ پر پکڑے گئے ہیں اور اب ان سے ایک بند کمرے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے شیخ صاحب کی پریشان آواز سنائی دی تو چودھری کا دماغ اڑ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ ہم نے تو اتنا اچھا بندوبست کیا تھا، کہیں آپ کا آدمی گھبراہٹ کی وجہ سے تو کسٹم والوں کی نظر میں نہیں آ گیا؟ چودھری سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اسے تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، بس جیولری باکس دے کر یہی کہا تھا کہ جب تم لندن پہنچ کر ہوٹل میں ٹھہرو گے تو جن صاحب کی یہ امانت ہے وہ خود آ کر اسے وصول کر لیں گے۔ رواج کے مطابق میں نے جیولری باکس کو گفٹ پیپر میں پیک بھی اسی لیے نہیں کروایا تھا کہ بند پیکٹ ایک تو لے جانے والے بندے کا ذہن الجھا دے گا، دوسرے کسٹم والے بھی کھوج میں پڑ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے ہماری منصوبہ بندی ناکام رہی اور مال پکڑا گیا۔ شیخ صاحب کی پریشانی بھی کم نہیں تھی۔ وہ واقف تھے کہ پہلی کھیپ پیمپرز کی آڑ میں امریکہ پہنچائی جا چکی ہے، اس لیے چودھری کی طرح ان کا اعتماد بھی کافی بڑا ہوا تھا۔ مسٹر الفا کی ہدایت پر چودھری نے پیمپرز والی تدبیر دوبارہ نہیں دہرائی تھی اور اس بار نیا طریقہ کار استعمال کیا تھا۔ انہوں نے پلاسٹک کی مدد سے ایک ایسا جیولری باکس تیار کروایا تھا جو دیکھنے میں بالکل سنگ مرمر کا لگتا تھا۔ اس جیولری باکس میں ایسا خلا رکھا گیا تھا جس میں ہیروئن بھر دی گئی تھی۔ ظاہری شکل و صورت اور وزن کی وجہ سے بہت غور کیے بغیر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جیولری باکس سنگ مرمر کا نہیں بلکہ پلاسٹک کا ہے۔ اس جیولری باکس کو شیخ صاحب نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے بھجوانے کا بندوبست کیا تھا اور وہ ملازم اسے لندن پہنچا دیتا تو وہاں سے اسے دوسرے ذریعے سے امریکہ بھجوایا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے جس ملازم کو استعمال کیا تھا وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جس سے وہ زیادہ تر مارکیٹنگ کا کام لیتے تھے۔ نوجوان قابل اور محنتی تھا، اس لیے شیخ صاحب اس کی اکثر دوسروں کے سامنے تعریف بھی کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے حال ہی میں ہونے والی اس کی شادی کے تحفے کے طور پر اسے لندن کا ٹکٹ اور ویزا دلوایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے تئیں شیخ صاحب کی مہربانی کے طفیل ہنی مون منانے لندن جا پہنچا۔ اب یہ تو اسے لندن ایئرپورٹ پر معلوم ہو رہا ہوگا کہ غریب آدمی کو اس قسم کے ہنی مون کا خواب کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ مال جس طرح بھی پکڑا گیا ہو، گردن تو میری پھنسے گی۔ تم تو پتہ نہیں کیسے ہوا کہہ کر ایک طرف بیٹھ سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چودھری کا موڈ ایک بار پھر بہت خراب ہو چکا تھا اور اس کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔
اس نے نہایت بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائن کاٹی اور پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے الفا کی طرف سے بھجوایا گیا خصوصی موبائل نکال کر دھڑکتے دل سے اس ناکامی کی خبر SMS کے ذریعے بھجوا دی۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہ خبر الفا کو بہت بری لگے گی اور وہ کٹ کھنے بلے کی طرح اس پر چڑھ دوڑے گا۔ وہ خائف سا خود کو ہونے والی بے عزتی کے لیے تیار کرنے لگا۔ ادھر موبائل نے کال کی آمد کا اعلان شروع کر دیا۔ اس نے مرے ہوئے ہاتھوں سے یس کا بٹن پش کیا۔ مال پکڑے جانے کی اطلاع تمہارے پیغام سے پہلے ہی ہم تک پہنچ چکی ہے۔ میرے آدمی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے کیریئر کی زبان بند کرنے کا بندوبست ہو سکے۔ لڑکا بہت گھبرایا ہوا ہے، اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر نے کافی منگوائی ہے۔ کافی کے مگ میں ڈالی جانے والی ایک گولی اس لڑکے کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ لڑکی فی الحال بے ہوش ہے، لیکن یہی اندازہ ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں، اس لیے اسے نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس کی کچھ بھی سنے بغیر الفا خود اسے اسپاٹ سے لہجے میں بتاتا چلا گیا۔ اس کی اتنی باخبری اور مستدی نے چودھری کو بے حد مرعوب کر دیا۔ میں شرمندہ ہوں سر، معلوم نہیں میرے آدمی کی کس غلطی کی وجہ سے مال پکڑا گیا۔ الفا کی طرف سے برہمی کا اظہار نہ ہونے کے باوجود اس نے معذرت ضروری سمجھی۔ مال پکڑے جانے کی فکر مت کرو، ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہاری پلاننگ اتنی خراب نہیں تھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اتفاقاً ہی جیولری باکس کسٹم آفیسر کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے مال باہر نکل آیا۔ عام طور پر ہم کیریئرز کی اتنی فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی تم ناتجربہ کار ہو، اس لیے ہمیں تمہارے کیریئرز پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے۔ یاد رکھو، کیریئر بھلے پکڑا جائے، لیکن کسی بھی انویسٹیگیشن آفیسر کو اس کے ذریعے تم تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آج الفا کسی خراٹ باس سے ہٹ کر مربیانہ لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ بہت بہتر سر، آئندہ میں پورا خیال رکھوں گا۔ چودھری کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوا تو وہ مستدی سے بولا، فی الحال تو تم اپنا خیال رکھو۔ تمہارے علاقے میں ہماری اسپیشل ایجنٹ ماریا ماری گئی ہے اور مسز جوزف کو فرار ہونا پڑا ہے۔ ہمیں امید تو نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے ماریا نے تمہارے بارے میں زبان کھولی ہوگی، پھر بھی تمہارا محتاط رہنا ضروری ہے۔ وقتی طور پر ساری سرگرمیاں روک دینا مناسب ہے۔ آگے حالات واضح ہوں گے تو پھر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس بار الفا نے جو اطلاعات فراہم کیں، انہیں سن کر چودھری کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ خاص طور پر ڈاکٹر ماریا کی موت کی خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے بڑھ کر ثابت ہوئی تھی۔ وہ کب اور کیسے ماری گئی سر؟ یہاں تو کہیں اس بارے میں کوئی خبر ہی سننے کو نہیں آئی۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا، اور یہ حیرت ٹھیک بھی تھی۔ شہریار کی بیوی کی حیثیت سے تو ماریا کی موت کی خبر بہت تیزی سے پھیلنی چاہیے تھی، لیکن وہاں تو بالکل خاموشی تھی۔ اس کی موت میں پاکستانی انٹیلیجنس شامل ہے، اور جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ شہریار کے بھی انٹیلیجنس سے روابط ہیں۔ ماریا کی موت کے وقت وہ اس کے پاس ہی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ماریا کی ڈیڈ باڈی لاوارث لاشوں کے درمیان رکھ دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے ماریا کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا ہے۔ بہرحال جو بھی بات ہے وہ 2-4 دن میں سامنے آ جائے گی۔ اسے اپنی بیوی کے سلسلے میں پبلک کے سامنے کچھ نہ کچھ جواب دہی تو کرنی پڑے گی۔ وہ جس اسپیشل موبائل پر بات کر رہے تھے، اس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ اس کی کال ٹریس نہیں کی جا سکے گی، اس لیے کھل کر گفتگو ہو رہی تھی۔ شاید ماریا کی موت کا ہی اثر تھا کہ الفا اس سے اتنے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا، ورنہ پہلے کبھی اس نے چودھری کو اس لائق کب سمجھا تھا۔ اس AC کا پتہ صاف کروائیں جی، خواہ خدائی فوجدار بن کر ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے۔ جب سے ہمارے علاقے میں پوسٹ ہوا ہے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ چودھری کے دل میں شہریار کے لیے پرانا بغض تھا، اس لیے وہ موقع ملتے ہی الفا کو بھی اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے، جلد نتیجہ سامنے آ جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ AC کی موت ہمارے مسائل کا واحد حل نہیں ہے۔ وہ مر بھی گیا تو انٹیلیجنس والے پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ ہماری راہ پر لگ چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بہت ہوشیار رہیں اور ہر لمحے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ الفا نے اسے نصیحت کی۔ ٹھیک ہے سر، اب ہم پہلے سے زیادہ احتیاط کریں گے، اس نے یقین دہانی کروائی۔ بس اب مجھے کچھ اور نہیں کہنا، گڈ بائے۔ الفا کی طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ اس فون کال سے فارغ ہو کر چودھری نے ایک بار پھر پینے کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اب وہ ٹھہر کر اور پرتفکر انداز میں پی رہا تھا۔ دشمن کی جسارتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ کرنل توحید پر اتنا کھلا حملہ کیا جائے گا۔
ذیشان کی زبانی سارے حالات جان کر اس نے تبصرہ کیا، میرے لیے یہ حملہ خلاف توقع نہیں تھا۔ چوٹ کھایا ہوا دشمن بلبلا کر کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر ٹارگٹ بھی سامنے تھا۔ روٹین سے ہٹ کر کسی نجی تقریب میں ان کے لیے کرنل صاحب کو نشانہ بنانا زیادہ آسان تھا، اس لیے انہوں نے جوابی وار کرنے میں دیر نہیں کی۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے لوگ الرٹ تھے، ورنہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا۔ ذیشان نے جواب دیا۔ حملہ آور عورت کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، عورت کو شناخت کیا جا چکا ہے۔ 2 سال قبل اس عورت کے شوہر اور بچے ایک جلوس میں شامل تھے کہ وہاں بم بلاسٹ ہو گیا اور اس حادثے میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ظاہر ہے عورت کو شدید صدمہ پہنچا، پھر حیرت انگیز طور پر یہ اچانک ہی اپنے گھر میں غائب ہو گئی۔ عزیز و اقارب نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اب جب کہ وہ ایک خود کش حملہ آور کے طور پر سامنے آئی ہے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسے کسی دہشت گردوں کے گروہ نے ٹریپ کر لیا ہوگا اور برین واشنگ کے ذریعے حکمرانوں اور انتظامیہ کے خلاف اس کے اندر زہر بھر دیا ہوگا۔ کسی صدمے سے بحال عورت کے دماغ میں اس قسم کے خیالات بھرنا زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب اسے اپنی جان داؤ پر لگا کر کرنل صاحب کے خاتمے کا مشن سونپا گیا ہوگا تو وہ دل و جان سے راضی ہو گئی ہوگی۔ ذیشان نے حالات کا تجزیہ کیا۔ تم درست کہہ رہے ہو، میں خود اپنی آنکھوں سے ان ملک دشمنوں کے کام کرنے کا طریقہ دیکھ چکا ہوں۔ میرے ذہن سے آج تک الہ آباد کا وہ لڑکا نہیں نکل سکا جسے اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم نے اتنا مشتعل کیا تھا کہ وہ اپنے جسم سے بارودی مواد باندھ کر بھرے مجمع میں گھس گیا تھا اور مجھ سمیت بیوروکریسی اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے میں کئی بے گناہ مارے گئے تھے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ مجھ سمیت اسٹیج پر موجود دیگر افراد کو معمولی زخموں کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے ایک گزرا ہوا واقعہ دہرایا۔ تمہیں اب بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں نے تمہیں فون کیا ہی اس تاکید کے لیے ہے کہ اپنا خیال رکھو۔ کرنل صاحب کے بعد دشمنوں کا دوسرا ٹارگٹ تم ہی ہو سکتے ہو۔ اس نے شہریار کو اپنے اندیشے سے آگاہ کیا۔ جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ حالات میرے بھی سامنے ہیں، لیکن اب میں ڈر کر خود کو کسی خانہ دار خاتون کی طرح گھر کی 4 دیواری تک تو محدود نہیں کر سکتا۔ اس نے ہنسی میں بات اڑانے کی کوشش کی اور اپنی بات کو مزید موضوع گفتگو سے بچانے کے لیے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ اس بندے کا کیا ہوا جسے میں نے اپنا تعاقب کرتے ہوئے پکڑا تھا؟ پے در پہ پیش آنے والے واقعات میں وہ بندہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ اس نے کچھ اگلا کہ وہ کون ہے اور کس کے کہنے پر کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کرائے کا ٹٹو ہے اور ہمارے لیے قطعی ناکارہ۔ اس کا شمار ان جرائم پیشہ افراد میں ہوتا ہے جو رقم لے کر کسی بھی پارٹی کا کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں اس سے فون پر معاملات طے کیے گئے تھے اور معاوضے کی رقم بھی بند لفافے میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ جاتی تھی، یعنی پارٹی اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اور وہ صرف اتنا بتا سکا کہ فون پر اسے کسی عورت سے ہدایات ملتی تھیں۔ جو فون نمبر اس سے ملا ہے وہ بھی بیکار ہے کیونکہ سم کسی فرضی نام سے خریدی گئی تھی۔ میں نے اس بندے کو اس کے سابقہ ریکارڈ کی بنیاد پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس والے خود ہی حسب تفریق اس کی خاطر مدارت کر دیں گے۔ ذیشان نے مفصل جواب دیا۔ اس جواب سے اتنا تو بہرحال واضح ہو گیا تھا کہ اس بندے کو اس کے پیچھے ماریا یا اس کی ممی نے ہی لگوایا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس لے دے کر ایک اشیش کمار ہی بچا ہے جس کی مزید دھنائی کر کے کچھ اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں۔ اس نے تبصرہ کیا۔ اس پر تو خیر کام جاری ہی ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے چودھری صاحب اور عابد انصاری پر نظر رکھنی ہے۔ تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ چودھری مسلسل منظر سے غائب ہے اور کہیں سے اس کی کوئی سن گھن نہیں مل رہی۔ یہ تو واقعی بڑی افسوسناک خبر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی ملک دشمنوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جب ہی حالات بگڑتے ہی منظر سے غائب ہو گیا۔ تم اس کا نام اسی ایل میں ڈلوانے کی کوشش کرو، کم از کم اسے ملک سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس نے مشورہ دیا۔ یہ کام میں ابھی کر دیتا ہوں۔ تم بتاؤ تمہاری طرف کیا خبریں ہیں؟ تمہاری مخبر نے کچھ کام دکھایا؟ اس سے اتفاق کرتے ہوئے ذیشان نے استفسار کیا۔ وہ میری توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اسے منشی اللہ رکھا کی سفارش پر عابد انصاری کے بنگلے پر کام کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ امید ہے کہ جلد اس کی طرف سے اہم اطلاعات آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس نے خوشخبری سنائی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ تم احتیاط سے اپنے حصے کا کام کرتے رہو۔
میں یہاں رہ کر معاملات پر نظر رکھتا ہوں، ضرورت پڑنے پر ہم فوراً حرکت میں آ جائیں گے۔ میں نے اپنی فورس کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے، اس لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آنے کی پوزیشن میں ہے۔ ذیشان نے اسے بتایا اور پھر ان دونوں کے درمیان چند ایک مزید باتیں ہونے کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شہریار نے بھی اپنی توجہ دفتری امور کی طرف مرکوز کر لی۔ اسے احساس تھا کہ دوسری سرگرمیوں میں الجھنے کی وجہ سے وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا، اس لیے اس وقت پوری توجہ اسی طرف مرکوز تھی۔ آج صبح ہی اس نے عبد المنان کو یہ احکامات بھی جاری کر دیے تھے کہ وہ الہ آباد اور نورپور کے دورے کرے گا، چنانچہ گاڑی تیار رکھوائی جائے۔ اس دورے پر وہ مشابرم خان کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا، کیونکہ مشابرم کو اس نے اس سے اہم ذمہ داری سونپ رکھی تھی، جسے نبھانے کے لیے وہ صبح صادق سے پہلے روانہ ہو گیا تھا۔ اب یہ عبد المنان کا مسئلہ تھا کہ وہ اس کی جگہ کسے ڈرائیونگ کی ذمہ داری سونپتا۔ ایک متبادل ڈرائیور تو بہرحال دفتر میں موجود ہی تھا۔ 1 بجنے میں چند منٹ ہی باقی ہیں سر، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے آپ کے لیے گاڑی تیار کروا دی ہے، آپ ٹھیک 1 بجے یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ وہ نہایت انہماک سے فائلوں میں الجھا ہوا تھا کہ عبد المنان نے اسے مؤدبانہ اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، تم یہ فائلیں بھی گاڑی میں رکھوا دو، راستہ لمبا ہے، میں راستے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے ہدایات جاری کیں۔ 2 منٹ بعد ہی وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ اپنی غیر موجودگی میں کچھ ضروری کاموں کی نگرانی کی خاطر وہ عبد المنان کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ اس کی طرف سے اشارہ ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی اور وہ ایک بار پھر فائلوں میں کھو گیا۔ ڈرائیور ماہر تھا، اس لیے گاڑی بڑی سبک رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے انہماک کی وجہ سے وہ وقت اور فاصلے کا تعین رکھنے سے قاصر تھا، لیکن جب کھیتوں کے ایک سلسلے کے درمیان سے گزرتے ہوئے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ چونک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ڈرائیور سے دریافت کیا۔ میں دیکھتا ہوں سر، ڈرائیور جواب دیتا ہوا فوراً نیچے اتر گیا اور بونٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ شہریار کے لیے یہ بڑی کوفت میں مبتلا کر دینے والی صورتحال تھی۔ اس نے شروع ہی سے اپنے عملے کو ان معاملات میں ٹائٹ کر رکھا تھا کہ کہیں کسی قسم کی بد نظمی نہ ہو، لیکن جانے کیسے اس ڈرائیور نے غفلت برت دی تھی کہ گاڑی بیچ راستے میں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ انجن گرم ہو گیا ہے سر، میں ابھی قریبی ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی لاتا ہوں۔ ڈرائیور نے اسے اطلاع دی اور اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر بوتل اٹھا کر سیدھا کھیتوں میں گھس گیا۔ کوفت زدہ شہریار کے پاس فی الحال برداشت سے کام لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ڈرائیور مڑ کر دیکھے بغیر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ مڑ کر دیکھا تو شہریار کی غضبناک نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انتہائی کوفت محسوس کرنے کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر ڈرائیور کافی فاصلہ طے کر چکا تھا اور کھیت میں موجود اس کنویں کے قریب پہنچ گیا، جہاں 2 کھیت مزدور پہلے ہی سے کھڑے شاید کسی موضوع پر آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ان کی توجہ ابھی تک اس کی طرف مبذول نہیں ہوئی تھی۔ ڈرائیور ان سے بمشکل 2 قدم کے فاصلے پر ہی ہوگا کہ فضا میں ایک کان پھاڑ دھماکہ گونجا۔ ڈرائیور سمیت ان دونوں کھیت مزدوروں نے بھی اپنے قدموں تلے زمین لرزتی ہوئی محسوس کی۔ چند ثانیوں بعد جب وہ اپنے حواسوں میں واپس آئے تو ان کی نظروں نے جو پہلی چیز فوکس کی وہ دور سڑک پر بلند ہوتے آگ کے شعلے تھے۔ آگ کے یہ شعلے اس گاڑی سے بلند ہو رہے تھے جس سے ابھی کچھ دیر قبل ہی ڈرائیور اتر کر کھیتوں کی طرف آیا تھا اور جس کی پچھلی نشست پر شہریار براجمان تھا۔ صاحب، ڈرائیور دیوانہ وار چیختا ہوا اس سمت بھاگا جہاں گاڑی کے جلتے ہوئے ڈھانچے کے سوا شاید اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔